بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گھر میں میری ساس اور میں ہی رہا کرتے تھے۔ میرے شوہر اکثر کام کے سلسلے میں باہر ہوتے تھے۔ یوں تو ہم 7 دن کا سارا سامان اپنے گھر میں لا کر رکھتے تھے، مگر یہ ساون کا مہینہ تھا، اسی وجہ سے مجھے بار بار سبزی لینے باہر جانا پڑتا تھا، کیونکہ اس مہینے میں سبزی کو صاف کر کے بھی اسٹور میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے عجیب سی بدبو آنے لگتی ہے، اسی وجہ سے میں بھی روزانہ تازہ سبزی اور پھل لینے بازار جایا کرتی تھی۔ آج بھی صبح کے 9 بجے تھے میں گھر سے نکلی، کیونکہ بعد میں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ تازہ سبزی بھی صبح سویرے ہی ملتی تھی، تبھی میں نے دیکھا تھا کہ پیچھے سے کسی نے مجھے چھوٹا سا پتھر مارا۔ گلی سے گزرتے ہوئے آج تک کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تھی، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت اچھا تھا۔ اس پوش علاقے میں آج تک میں نے کسی کو ایسی حرکت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج جب میں نے پیچھے مڑ کر پتھر مارنے والے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ ایک نیلی آنکھوں والا، عجیب سے گنگریالے بالوں والا فقیر تھا، جس نے مجھے پتھر مار کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں پیچھے مڑی تھی تو وہ مجھے دیکھ کر ایسے گھورنے لگا تھا جیسے پہلی بار انسان کی مخلوق دیکھی ہو۔ خیر، میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو رک کر دیکھا تھا، اور سبزی لینے کے لیے چلی گئی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کی آنکھیں رچ بس گئی تھیں۔ میں جب تک بازار سے سبزی لیتی، مجھے بار بار وہی یاد آ رہا تھا۔ سوچا کہ واپسی پر رستے میں پوچھ ہی لوں گی کہ اگر کچھ کھانے کو چاہیے تو میں لے کر دے دیتی ہوں، یا پھر اسے اپنے گھر کھلا دوں گی۔ واپسی پر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں اس کے پاس سے گزری تھی، وہ مجھے خود ہی ہاتھ کے اشارے سے بلانے لگا۔ فقیر تھا، کمزور نحیف سا، وہ کر ہی کیا لیتا۔ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ بولو بابا، کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ تم بھوک سے چور چور ہو رہے ہو۔ ایسی ہی بات ہے بیٹی، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں کتنا ہی کمزور اور نحیف ہو گیا ہوں، مگر ابھی تک میری تلاش ختم نہیں ہوئی۔ میرے کاندھوں پر ایک بوجھ ہے۔ کیسا بوجھ ہے بابا جی؟ تم مجھے بتا سکتے ہو اگر کوئی چیز چاہیے تو؟ نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس تم مجھے روٹی کھلا دو، بدلے میں تمہیں کچھ بہت ہی قیمتی دوں گا۔ ارے بابا، اتنی ہی قیمتی چیز اگر تمہارے پاس ہے تو تم اسے بیچ کر خود کھانا کیوں نہیں کھا لیتے؟ دیکھو بیٹی، جھوٹی باتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ تمہیں کھانا چاہیے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں وہیں سے واپس مڑی، اپنے گھر جا کر پلیٹ میں سالن روٹی رکھی اور باہر لا کر اسے دے دی۔ وہ بڑی رغبت سے کھانا کھانے لگا، مگر ساتھ ہی مجھے گھورنے لگا تھا۔ میرے چہرے کے خد و خال کا جائزہ لے رہا تھا، کبھی میری آنکھوں کو دیکھتا، کبھی میرے ہاتھ پاؤں کو دیکھتا۔ کیا بات ہے بابا جی، تم نے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ میں تمہیں فقیر سمجھ کر عزت دے رہی ہوں، اور تمہاری گندی نظریں کب سے مجھے گھورے جا رہے ہو۔ میں شاید اسے سمجھانا چاہ رہی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے تاکہ میں روزانہ اس کی مدد کر سکوں، مگر نہ جانے کیوں اس کی نظروں میں خلوص سا تھا۔ تم میری بیٹی کے جیسی ہو، بلکہ شاید میری بیٹی ہی ہو۔ میں تمہیں ایسے کیوں دیکھوں گا؟ میں تو بس کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تمہاری بیٹی جیسی ہوں؟ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم کسی اجنبی عورت کو ایسے مت دیکھا کرو۔ فقیر لوگوں کی ویسے بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر تم ایسی حرکت کرتے پکڑے گئے تو لوگ تمہیں مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے رک کر مجھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں شادی شدہ ہوں۔ کیا تم اپنے گھر میں خوش ہو؟ فقیر نے بڑا ہی عجیب سوال کیا تھا۔ ہاں، میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اس شہر کے سب سے دولت مند آدمی کی بیٹی ہوں۔ میرا سسر بھی شہر کے دولت مند آدمیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور تمہارا شوہر؟ اس نے مجھے روک کر پوچھا۔ وہ تمہیں مارتا پیٹتا تو نہیں ہے؟ ہوش کرو بابا، میرا شوہر مجھے کیوں مارے پیٹے گا؟ لگتا ہے کہ تم عورتوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں لوٹتے گھستے ہوگے، اس سے پیسے بٹورتے ہوگے، شوہر کے لیے تعویذ لینے کا کہتے ہوگے، ایسا ہی ہے نا؟ میری بات پر فقیر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا نہیں ہے بیٹی، بلکہ میں نے تو یہ روپ بھی پہلی بار دھارا ہے اور تم سے بھیک مانگی ہے۔ میں تمہارے لیے ہی بیکاری بنا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرے لیے بیکاری بنے ہو؟ کیوں بنو گے؟ وقت آنے دو، تمہیں سب سمجھا دوں گا۔ بیٹی، بس ایک بات کا تم خیال رکھنا، اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے، کسی اور سے میرا ذکر مت کرنا، ورنہ اس دنیا سے میرا نشان ہی مٹ جائے گا۔ میں شاید دوبارہ یہاں پر نہ آ پاؤں گا۔ عورتیں رحم دل ہوتی ہیں نا، اسی لیے تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں، اور کچھ نہیں کہوں گا۔ بابے کی عجیب و غریب باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جو باتیں کر رہا تھا، اس سے لگتا تھا جیسے وہ مجھے جانتا پہچانتا ہے، لیکن میں اسے نہیں جانتی تھی،
اب وہ میرے گھر کے قریب قریب رہنے لگا تھا۔ اس دن کھانا دینے کے بعد میں گھر آئی تھی تو میرے دل میں عجیب و غریب سے خیالات آ رہے تھے۔ سوچا کہ کیا پتہ بابا کا کوئی جاننے والا شخص ہو جو مجھے ٹھیس پہنچانا چاہتا ہو۔ مجھے اپنے والد کو بتا دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے بابا کو بتاتی، میں نے سوچا کہ ایک بار اس فقیر سے دوبارہ مل کر ساری بات پوچھ لیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ اگل ہی دے۔ ویسے بھی وہ گلی میں آتا تھا، ایسا کیا ہی کر سکتا تھا جس سے مجھے نقصان پہنچتا۔ اگلے دن میں سبزی لینے کے لیے نکلی تو وہ ویسے بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس آؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھی تو بولا کہ تمہارا باپ زندہ ہے نا؟ ہاں بابا زندہ ہیں۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہاری ماں بھی، وہ بھی زندہ ہے نا؟ ہاں میرے ماں باپ دونوں ہی حیات ہیں، اللہ ان کی لمبی زندگی دے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میری زندگی میں کوئی مصیبت ہو اور تم اس کا علاج کرو؟ میں ایسا نہیں چاہتا، دراصل میں تمہیں ایک قیمتی چیز دینا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو مجھ سے لے سکتی ہو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ مجھے تمہاری کوئی قیمتی چیز نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بھی پتھر رکھ لو۔ اس نے مجھے اپنے گندے میلے تھیلے سے نکال کر ایک پتھر دیا جس پر لال رنگ کی بندی بنی ہوئی تھی۔ یہ نشان بھی عجیب سا تھا، میں اس کا کیا کروں گی؟ یہ پتھر ایک ہی رات میں تمہاری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مجھے اپنی زندگی نہیں بدلنی، میں جیسی ہوں ویسی ہی خوش ہوں۔ ارے تم کیا سچ نہیں جاننا چاہتی؟ زندگی میں حقیقت سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتی کیا؟ اپنی زندگی جھوٹ میں ہی گزار دو گی؟ بابا کی عجیب باتیں سن کر میں وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے پھر وہی پتھر تھمانا چاہا تھا۔ یہ لے جاؤ بیٹی، تمہارے بہت کام آئے گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے ایک نیا رشتہ کھل جائے۔ اس کے کہنے پر میں نے پتھر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پتھر لے کر میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ دل تو چاہا تھا کہ یہ پتھر نکال کر پھینک دوں، پھر سوچا کہ اپنی ماں سے تو پوچھ لوں، ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بات بتا دیں، کیونکہ اکثر وہ مجھے عجیب و غریب کہانیاں سناتی رہتی تھی، کبھی کسی فقیر بابے کی تو کبھی کچھ۔ میں نے سوچا کہ ایک بار اماں جی سے پوچھ ہی لوں گی، اس کے بعد اس پتھر کا کچھ کروں گی۔ میں نے گھر جا کر اماں کو کال کی، انہیں ساری بات بتائی تو کہنے لگی، بیٹی فون پر یہ باتیں مت کرو، گھر آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اور ہاں، اس فقیر سے کہنا کہ تمہارا انتظار کرے۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سی حیرت ہوئی تھی۔ اگر اس فقیر کا پتھر بیکار تھا تو اماں مجھے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ اس فقیر سے کہنا کہ تمہارا انتظار کرے؟ میں نے بھی میکے جانا ہے۔ اپنی ساس سے اجازت لی تو وہ کہنے لگی، بیٹی تم کل چلی جانا، آج تو اصغر بھی شام کو آئے گا، پھر وہ تمہیں ڈھونڈتا پھرے گا۔ تم لوگ یا تو اپنے میکے چلے جاؤ، پھر اس کے آنے کے بعد ایک دو دن ٹھہر کر جانا۔ ساس کی بات سن کر میں بجھی سی ہو گئی تھی، کیونکہ اس فقیر کا دیا ہوا پتھر مجھے بے چین کر رہا تھا۔ خیر ان کے منع کرنے پر مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ میں نے جا کر وہ پتھر دروازے کے باہر پھینک دیا، سوچا کہ اس قصے کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ زندگی میں عذاب سا بن گیا تھا۔ اگر میری زندگی صحیح چل رہی تھی تو میں خواہ مخواہ کا سچ جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ شام کو اصغر آ گئے تھے، ہم لوگوں نے ڈھیروں ساری باتیں کی تھی۔ کہنے لگے کہ تمہارے والدین آج کل بہت پریشان رہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ آنے سے پہلے ان سے مل کر آ رہا ہوں، ان کو دل کا بھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا ہے کہ ایک ہارٹ اٹیک بھی آ چکا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی گہری پریشانی ہے، کوئی گہرا غم ہے جو انہیں اندر سے ہی دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے، مگر وہ کسی کو بتا نہیں رہے۔ تم ان کی بیٹی ہو، تم ان سے پوچھ کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں سچ بتا دیں۔ سچ پوچھو تو وہ میرے ابا جان ہی کی طرح تھے، پھر تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، اسی وجہ سے شاید تمہارے آنے سے بھی اداس ہو گئے ہوں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہارے بابا کے گھر کے قریب ہی گھر لے لیں گے، لیکن ان کو اداس نہیں ہونے دیں گے۔ اس عمر میں انہیں تمہارا سہارا بھی نہیں ہوگا تو وہ کتنے تنہا ہو جائیں گے۔ اصغر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، مگر یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی کہ آخر میرے ماں باپ کو کیا پریشانی تھی؟ میرے آنے کی تو انہیں آج سے پہلے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، پھر اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ اماں نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک بار گھر آ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اصغر کی بات سن کر میں اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی ملنے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی بات آپ کے متعلق کہنا ہو اور وہ کہہ نہ پا رہے ہوں۔ ویسے بھی باپ بیٹیوں کے بارے میں زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے
آپ سے کہا تھا نا کہ میرے والدین مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ شاید ان کو میری یاد آ رہی ہوگی۔ بظاہر بات تو یہی تھی، لیکن والد سے ملنے کے بعد مجھے لگا کہ وہ مجھ سے مل کر بھی کچھ خاص خوش نہیں ہوئے تھے۔ میرے اور اصغر کے جانے کے بعد بھی وہ پریشان ایک طرف چہرے کیے بیٹھے رہے تھے۔ کہنے لگے، میری زندگی کے دن شاید کم ہو رہے ہوں گے۔ میں اپنے اس دکھ سے نکلنا نہیں چاہتا کیونکہ یہی میری سزا ہے۔ وہ خود سے یہ باتیں بڑبڑا رہے تھے۔ مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان سے ایسی بھی کیا غلطی ہوگی جس کی وہ سزا خود کو دینا چاہتے ہوں۔ اتنے میں اماں بھی چائے لے کر آ گئی تھی۔ بولی کہ تم اور تمہارے بابا چائے پیو۔ انہوں نے میرے شوہر کو کہا تھا کہ مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی تھی تو وہ پریشان سی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ مجھے گلے لگا کر خوب پیار کیا اور بولی، اب بتا وہ فقیر کیا کہہ رہا تھا؟ اماں، وہ میرا چہرہ غور سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ آپ کیوں اس میں دلچسپی لے رہی ہیں؟ میری بات پر اماں بولی، بیٹی تم نے اس سے جو پتھر لیا تھا نا، کیا اس پر کوئی نشانی تھی؟ ہاں اماں، لال رنگ کی بندی کا نشان تھا، پر میں نے وہ پتھر پھینک دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے کیا ہی ہو جائے گا، پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ یہ تو بتائیں کہ بابا کیوں پریشان ہیں؟ بیٹی، بابا اسی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ فقیر جو تمہارے پاس آیا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تمہارے بابا اب کتنے بدل چکے ہیں۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے پوری بات جاننا ہے، بتائیں تو صحیح کہ اس فقیر کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ میری بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹی، مکافات عمل ہے، تمہیں تو اب ساری بات بتانی ہی پڑے گی۔ تم ہو بہو اسی جیسی ہو۔ کس جیسی اماں؟ اماں کھو سی گئی تھی، پھر مجھ سے اپنی ساری بات کہنے لگی۔ بیٹی، میں تمہاری طرح ہی تھی۔ اس وقت میری عمر 20 سال ہوگی جب ابا نے میری شادی ملک احمد یار سے کر دی تھی۔ ملک احمد یار دکھنے میں بہت ہی معقول انسان تھا۔ میں اس سے شادی کرنے پر بہت زیادہ خوش تھی، لیکن شادی کے دن ہی اس نے مجھے اپنا جو روپ دکھایا وہ خدا کسی لڑکی کو شادی کے دن نہ دکھائے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے جبڑے کو توڑ کر رکھ دوں گا اگر تم کبھی کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کی یا میری شکایت اپنے ماں باپ سے کی۔ اور میں اپنے شوہر کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران بھی تھی اور پریشان تھی کہ ایسا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرتا۔ لیکن پھر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، بس تم میرے آگے بولو گی نہیں۔ اپنے شوہر کی ان باتوں پر میں چپ ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ میری ازدواجی زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے کہ اللہ نے مجھے خوشخبری سنا دی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو یہ بات بتاؤں گی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے جیسے ہی جا کر ملک صاحب کو یہ بات بتائی تو ان کے چہرے پر فکر کی لہریں نمودار ہو گئی تھیں۔ کیا بات ہے، آپ خوش نہیں ہوئے؟ خوش تو میں بہت ہوا ہوں، انہوں نے مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن یہ خوشی میں یہاں نہیں منانا چاہتا۔ خبردار، جو تم نے اپنی امید سے ہونے کی بات میری بہنوں کو یا اپنی ماں کو بتائی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر دور دراز علاقے میں جاؤں گا، وہاں تمہارا بچہ پیدا ہوگا، اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ملک صاحب کی یہ بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ یہ شخص کیوں چاہتا ہے کہ میں اپنی خوشی سب سے چھپاؤں؟ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میرے ذہن میں کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے میں مزید الجھتی جا رہی تھی۔ اگر ماں کو بتاتی تو بھی مسئلہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ میں کسی سے بھی اس بارے میں ذکر نہیں کروں گی۔ مجھے ملک صاحب کے تشدد سے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ کئی لوگوں کے قاتل تھے، ان کے دامن پر معصوم لوگوں کا خون تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں میں اضافہ ہو جائے اور میں بھی اس فہرست میں آ جاؤں۔ ان کا غصہ ایسا تھا جیسے شاید کوئی بھی سہ نہیں سکتا تھا۔ میں خاموشی سے ان کی بات پر عمل کرنے لگی تھی۔ میں نے نہ ہی اپنی والدہ کو نہ ہی کسی اور کو بتایا کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں۔ بس ان کو یہی بتایا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہی ہوں۔ ان سب نے مجھے منع نہیں کیا، بلکہ میری حوصلہ افزائی کی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کیونکہ میرے شوہر مجھے اپنے سسرال اور میکے سے ملنوں دور لے کر جا رہا تھا۔ وہاں پر رابطے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ان دنوں موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، خط لکھنے میں اور پہنچانے میں بھی کافی زیادہ دن لگ جاتے تھے۔ لیکن میرے ماں باپ بہت زیادہ پریشان اس لیے نہیں تھے کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ شاید 5 دن کی بات ہوگی یا وہ مجھے سیر سپاٹے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، کیونکہ عموماً
اس حالت میں زیادہ سفر کرنا مناسب نہیں ہوتا، مگر میرے شوہر نے مجھے مجبور کیا، سو میں ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ یہ ایک بہت ہی پہاڑی قسم کا علاقہ تھا، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس علاقے کا نام کیا ہے۔ وہ مجھے جہاں پر لے کر گئے تھے چاروں طرف بڑے بڑے اونچے پہاڑ تھے، اور جہاں ہم رہ رہے تھے وہ ایک ہوٹل کے طرز کی جگہ تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر داخل ہوئے، میرے شوہر نے مجھے کمرے میں بند کر کے رکھا۔ میں حیران تھی کہ میں تو یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آئی ہوں، پھر وہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں، مجھے اس طرح قید کر کے تو نہیں رکھ سکتے۔ لیکن انہوں نے جو بات مجھے بتائی، اس کے بعد سے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کہنے لگے، شمائلہ اب تم اسی گھر میں رہو گی یہاں تک کہ تمہارا بچہ پیدا نہ ہو جائے، اور یاد رکھنا اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو وہ اس دنیا میں نہیں آئے گی، بیٹا ہوا تو میرا وارث ہوگا، لیکن میں بیٹی کا باپ بننا کبھی پسند نہیں کروں گا۔ میں اپنے فرعون نما شوہر کو دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے کھڑا میری ہی اولاد کو مارنے کی باتیں کر رہا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں اٹھ کر یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر چھپ جاؤں جہاں نہ ہی میرا شوہر ہو، نہ ہی کسی اور چیز کا نام و نشان ہو۔ میرے لیے سب سے بڑھ کر میری اولاد تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے شوہر نے مجھے اس قدر مجبور کیا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرا خیال رکھتا ہے، مجھے کھانے پینے کو دیتا، مگر مجھے صاف بتا دیتا تھا کہ بیٹا ہوا تو وہی زندہ رہے گا، مجھے اس کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ تب میں نے ایک اور ترکیب لڑائی، میرے چیک اپ کے لیے ہر مہینے ایک عورت آتی تھی، یہ دائی سی تھی جسے میری صحت کے بارے میں علم تھا، وہ میرے شوہر کو بھی بتا دیا کرتی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن میں نے اس کی منت کی، اسے ساری کہانی سنائی تو وہ بھی جذباتی ہو گئی تھی، کہنے لگی یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت ظالم ہیں، اگر کوئی ان کے حکم عدولی کرے تو یہ اس کی جان ہی لے لیتے ہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں تمہیں بچہ چھپانے کو یا لے جانے کو نہیں کہوں گی، بس صرف اتنی مدد کرو کہ میرے شوہر کو ولادت کی تاریخ غلط بتا دو، 1 ہفتہ بعد کی بتا دو، اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا، لڑکی ہوئی تو میں اسے کسی کو دے دوں گی، بیٹا ہوا تو پھر انہیں بھی خوشی ہوگی، ویسے بھی بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے اسے مار ہی تو دینا ہے، تو پھر اس بات کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر انہیں آگاہ کیا جائے۔ دائی اس بات پر مان گئی تھی، اس نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ میرے شوہر کو دے دی تھی، بس پھر کیا تھا، اس تاریخ سے 1 ہفتہ پہلے میرے ہاں ایک خوبصورت سی بچی پیدا ہوئی تھی۔ بچی کو دیکھ کر مجھے سارا جہاں اپنی گود میں نظر آ گیا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ جانتی تھی کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، سو میں نے وہاں پر موجود دائی کو کہا تھا کہ تم اس بچی کو سنبھال لو، کچھ کرو، میں اسے بچا سکوں۔ تبھی وہاں سے ایک سرکس والا جا رہا تھا، وہ بندر نچا نچا کر اپنی کمائی کرتا تھا، میں نے اسے اندر بلایا، ساری کہانی سنائی اور بچی اسے تھما دی۔ کہنے لگا بی بی یہ تم غلط کر رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے شوہر مجھے بھی مروا دے، میں اس کی دہشت سے ڈرتا ہوں، آج تک میں نے کبھی اس کا نام تک نہیں سنا، لیکن اس کی دہشت اس پورے علاقے میں قائم ہے، وہ ملک صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، سبھی اسی سے ڈرتے ہیں، میں غریب ہوں، میری بہنیں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، تم اپنی بچی تو مجھے دے رہی ہو، مگر اسے پالنے کے لیے میرے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، میں نے اسے اپنے سونے کے زیورات اتار کر دے دیے تھے، کہا کہ تم یہ لے جاؤ، میری بچی کا خیال رکھنا، انہیں بیچ کر اس کے لیے تم کھانے پینے کا بندوبست کر دینا۔ وہ بولا یہ تو اس کی ساری زندگی کے لیے کافی ہوگا، میں اگر تمہاری بیٹی کو کبھی واپس کرنا چاہوں تو میں تمہیں کوئی نہ کوئی نشانی بھجوا دوں گا۔ ویسے ہم لوگ خاندانی طور پر سندور وغیرہ بھی بناتے تھے، مگر اب یہ سندور اور بندی کوئی پہنتا نہیں تھا، اور زیادہ تر آبادی بھی دوسرے ملک میں چلی گئی تھی، تو اس لیے ہمارا کاروبار بند ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی ہمیں سندور اور بندی بنانے کا بڑا تجربہ اور مہارت تھا۔ میں تمہارے شوہر کے ظلم و ستم سے واقف ہوں، اگر کبھی اس کا دل بدل گیا تو میں یہ بندی بیچ کر تمہیں پیغام بھجوا دوں گا، تمہیں بیٹی چاہیے ہوئی تو آ کر لے جانا، کیونکہ ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی اولاد کو بھول نہیں سکتی۔ میں اس کی بات سے اتفاق کرتی تھی، شوہر کے آنے کا ڈر تھا، سو اسے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد تمہارے ابا کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے کہ انہوں نے بیٹیوں سے محبت کرنا شروع کر دی، میں بھی بے اولاد تھی، مجھے اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، میں نے سارا واقعہ انہیں بتا دیا تھا، اس بات پر وہ شرمندہ بھی ہوئے تھے، مگر اس وقت تو خیر غصے میں تھے۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گئے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، دوسری بیوی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو اسے طلاق دے دی تھی۔
پھر میرے ہاں تم پیدا ہو گئی تھی، تب ان کے دل کا خلا پر ہو گیا تھا، لیکن وہ واقعہ جو یہ بھی جانتے ہیں آج تک انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ میں اس فقیر کو پہچان گئی ہوں، یہ وہی لڑکا ہے جس نے مجھ سے میری بیٹی لی تھی۔ شاید اس نے تمہاری شکل دیکھ کر اپنی اس بیٹی کے بارے میں تمہیں بتایا ہوگا، جو دراصل میری بیٹی ہے، مگر اس کے گھر پر پرورش پا رہی ہے۔ ہم اسے جا کر لے آئیں گے، تمہارے بابا کے دل کا کانٹا بھی اس سے نکل جائے گا اور وہ زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے اپنے بابا پر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وہ کبھی ایسا بھی کر سکتے تھے، اپنی بیٹیوں سے ہی نفرت کر سکتے تھے۔ میں تو یہ سن کر بہت ہی پریشان ہوئی تھی، مگر اب جب کہ مجھ پر بڑی ایک بہن بھی تھی تو میرے دل سے آدھا غم مٹ گیا تھا۔ ابا کو بتانے کے بعد ان کی تو جیسے دنیا ہی کھل اٹھی تھی۔ وہ جا کر فوراً ہی اپنی بیٹی کو اس فقیر کے گھر سے لے آئے تھے، جو کہ یہاں سے بہت دور تھا اور ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ میری بہن اپنے ماں باپ کو پہچان نہیں پائی، مگر وہ اماں ابا کی محبت کے سامنے پگھل گئی تھی۔ لیکن وہ فقیر جس کا نام حشمت الدین تھا، وہ اپنی بیٹی کو اپنے والدین کے سپرد کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ ابا نے اسے بھی اپنے گھر نوکری پر رکھ لیا تھا۔ اب میری بہن سارا اپنے دونوں والدین کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رہتی تھی اور ہم اس کا معقول رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔